السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 81۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا، زنا بکثرت ہوگا، عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگراں صرف ایک مرد رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 82۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔ میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 83۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کے لیے منی میں ٹھہر گئے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے، کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمی اب کر لے، کوئی حرج نہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی، آپ کہتے، کر لو، کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 84۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخری حج میں کسی نے پوچھا، میں نے رمی کرنے سے یعنی کنکریاں مارنے سے پہلے ذبح کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، کچھ حرج نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذبح سے پہلے حلق کروا لیا، تو آپ نے سر سے اشارہ کیا اور کہا کہ کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 85۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر بتایا کہ اس طرح، گویا آپ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 86۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے وحی بن اور ان سے ہشام نے فاطمہ کے واسطے نقل کیا۔ وہ اسما سے روایت کرتی ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی سورج کو گرہن لگا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ نے کہا، اللہ پاک ہے۔ میں نے کہا، کیا یہ گرہن کوئی خاص نشانی ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھے غش آنے لگا۔ پھر میں نماز کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کی تعریف و بڑائی کی، پھر فرمایا جو چیز مجھے پہلے دکھائی نہیں گئی تھی وہ بھی آج میں نے اس جگہ دیکھ لی، یہاں تک کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ مسل یا کرب کا کون سا لفظ؟ اسما نے فرمایا میں نہیں جانتی۔ فاطمہ نے کہا یعنی فتنہ دجال کی طرح آزمائے جاؤ گے۔ کہا جائے گا کہ قبر میں کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو، حتیٰ جو صاحب ایمان یا صاحب یقین ہوگا۔ کون سا لفظ؟ فرمایا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یاد نہیں۔ وہ کہے گا وہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس اللہ کی ہدایت اور دلیلیں لے کر آئے، ہم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ 3 بار اسی طرح کہے گا، پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ آرام سے سو جا، بے شک ہم نے مان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہے۔ اور برائے حال منافقین شکی کی یاد میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی لوگوں سے کہے گا جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 87۔ قبلہ عبدالقیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ ربی خاندان کے لوگ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس قوم کو آنا، مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو اور نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کے کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور آپ کے اور ہمارے درمیان مظہر کا قبلہ پڑتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتا دیجیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے سکیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے روک دیا۔ اول انہیں بتایا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، اور پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا، ہنتم اور مسد کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شبہ کہتے ہیں ابو جمرہ بعض اوقات نکیر کہتے تھے اور بعض اوقات مکیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ اقبا نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اقبا کو اور جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس لڑکی کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھ کو بتایا ہے۔ یہ سن کر اقبا نے کہا
مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے مجھے کبھی بھی بتایا۔ عقبہ سوار ہو کر مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح تم ہوگے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس نے دوسرا کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے یورپ کی طرح بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شریف ہوتے، حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ دن میں آتا، جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اس کو خبر دے دیتا، تو وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز خدمت حاضر ہوا۔ جو واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا اور وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 90۔ ایک شخص اعظم بن ابی کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص معاذ بن عجب لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرآن سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابی مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وعظ کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم اتنی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت پھیلانے لگے ہو۔ تم لوگ جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، ضعیف، کمزور اور حاجت والے سب ہی لوگ ہوتے ہیں۔